الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم سورہ کہف کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک بڑی خاص صورت ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں عقائد کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، بیسک بیلیف اور عقیدہ جو ہے وہ مکی صورتوں میں بیان ہوتا ہے، اور جن کا جو خاص فوکس ہوتا ہے وہ توحید پر اور رسالت پر اور آخرت پر ہوتا ہے۔ یہ مکی صورتوں کا خاص فوکس ہے، اور سورہ کہف کے اندر 3 بڑے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں اس پہ وہ عرض کرتا ہوں مختصر سا۔ ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور تیسرے نمبر پر بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو یہ 3 واقعات اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ ان کی تفصیلات آ جائیں گی۔ سورہ کہف کے حوالے سے اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ضعیف ہیں اور کچھ احادیث صحیح ہیں۔ فضائل کے اندر مختلف اعمال، مختلف صورتیں، قرآن کے مختلف حصے، مختلف اذکار، مختلف چیزیں، ان کے جو فضائل بیان ہوتے ہیں تو ان میں ضعیف حدیثیں بھی کافی ہیں۔ تو یہاں پر اور اس کے اجر و ثواب میں اور اس کے انعامات کے بارے میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں ان میں سے ضعیف بھی ہیں اور کچھ حدیثیں صحیح ہیں۔ جو صحیح احادیث ہیں ان کی جو سمری ہے، ان کا جو خلاصہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، جمعہ کے دن، تو اس کو اللہ رب العالمین کچھ انعامات عطا فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کو کچھ گفٹ ملتے ہیں، کچھ اجر اس کے لیے خاص ہیں۔ اور ان میں پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس آدمی کے دل کے اندر اللہ اس کو ایک نور عطا فرماتے ہیں، اس کے دل کے اندر اللہ اس کو ایک نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زمین سے آسمان تک اس کو ایک نور عطا فرما دیتے ہیں، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو سورہ کہف کی تلاوت کی برکت میں اس کو نور عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا اس کا انعام یہ ہے کہ جس جمعہ اس نے تلاوت کی ہے سورہ کہف کی، اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک ایک ہفتے کے لیے اس کے جو گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو جمعہ ٹو جمعہ جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور جب بھی کسی عبادت کے، نفلی عبادت کے بارے میں آئے نا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس سے صغیرہ گناہ ہی مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی کسی روزے کے بارے میں یا زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں یا کسی ایسی عبادت کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں کوئی ایسی چیزیں بیان ہوں کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔
اور پھر ایک سوال اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سورت کب پڑھی جا سکتی ہے؟ جو بیان ہوا نا کہ جمعہ کے دن اس کو پڑھنا چاہیے، تو وہ ٹائم کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کیسے اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یوم الجمعہ کے جو ہے نا وہ اس احادیث کے اندر جو بیان ہوا ہے، اس کو پڑھنے کا جو ٹائم ہے وہ یوم الجمعہ ہے. اور یوم الجمعہ یعنی جمعہ کے دن جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے فجر سٹارٹ ہونے سے لے کے غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک. تو فجر سٹارٹ ہونے سے غروب آفتاب تک اس کا ٹائم ہے، آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی ون گو کے اندر پوری سورت پڑھنا بھی شرط نہیں ہے. جمعہ کے دن آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے تو آپ ان پورشن بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہو کسی وقت تو کچھ سورت آپ نے پہلے پڑھ لی ہے مارننگ میں، پھر کچھ سورت آپ نے آفٹر نون میں پڑھ لی ہے، کچھ سورت آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی ہے. تو یوم الجمعہ کے اندر اندر آپ نے سورت کی تلاوت کمپلیٹ کر لی ہے تو اللہ اس کو یہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو قسطوں کے اندر بھی سورت کو پڑھا جا سکتا ہے اگر ٹائم کی کمی ہو. تو ظاہر بات ہے جو لوگ حافظ ہیں یا قرآن ان کو اچھا پڑھنا آتا ہے تو ان کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں، جنرل پبلک ہوتی ہے، تو اس کو تلاوت کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے. تو بعض اوقات ایک ہی نشست میں ساری سورت پڑھنا اس لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو وہ قسطوں کے اندر بھی ان پورشنز بھی جمعہ کے دن کے اندر اندر سورہ کہف کی تلاوت کر لیں تو اللہ رب العالمین ان کو اجر اس کا عطا فرماتے ہیں. اب اس سورت کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کیا ہے. تو مکہ کے اندر جو خاص مسائل ہوتے تھے یا کوئی اہم مذہبی مسائل ہوتے تھے تو ان میں مکہ والے اہل کتاب سے رجوع کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ مذہب کے بارے میں یا اس طرح کی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں جو اسپیشل رہنمائی ہے وہ ان کے پاس ہے، اور یہ کتابوں کے عالم ہیں، یہ تورات اور انجیل کے جاننے والے ہیں، یہ صاحب علم لوگ ہیں. تو وہ ان سے رجوع کرتے تھے، ان سے سوالات پوچھتے تھے. تو ان علماء کا سکہ چلتا تھا وہاں پہ. تو خاص معاملات میں اور مذہبی معاملات میں مکہ والے اہل کتاب سے رجوع کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی انہوں نے اہل کتاب سے رجوع کیا کہ ہمارے ہاں ایک نوجوان ہے یا ایک شخص ہے، وہ یہ اور یہ دعویٰ کرتا ہے، اس پہ وحی آتی ہے اور وہ اللہ کا نبی ہے. تو اہل کتاب نے ان کو یہ 3 سوالات پوچھنے کے لیے کہا تھا کہ تم اس نئے نبی سے یہ 3 باتیں پوچھنا. تو اگر تو وہ نبی ہوا تو ان باتوں کا جواب دے دے گا، اور اگر وہ جواب نہ دے سکا، جو جواب دے وہ بھی آ کے میں بتانا، ہم اس کو چیک کریں گے، یعنی کراس چیکنگ جس کو کہتے ہیں. اور اگر وہ باتوں کا جواب نہ دے سکا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے جو نیم اور فیم چاہتا ہے، وہ بڑا بننا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر اپنا کوئی نام پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے بڑا بننے کا. تو آپ یوں ہی سمجھنا کہ کوئی اس کا اپنا ایجنڈا ہے. تو وہ جو 3 سوالات انہوں نے بتائے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان سب کا جواب اس سورت کے اندر دے دیا کہ اس سے جا کے پوچھو کہ ان نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے پہاڑ کی غار میں پناہ لی تھی. تو اصحاب کہف کا قصہ جو ہے ان سے جا کے پوچھو، اور پھر ان سے پوچھو کہ جو موسیٰ اور خضر کا جو قصہ ہے وہ کیا ہے، اور پھر ان سے پوچھو کہ وہ جو بادشاہ جس نے مشرق و مغرب پہ حکومت کی ہے تو اس بادشاہ کا کیا قصہ ہے. تو یہ 3 سوالات انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل کتاب کے کہنے پہ آ کے پوچھے. تو اللہ رب العالمین نے سورت نازل فرما کے نہ صرف ان کے سوالوں کا جواب دیا، بلکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اہل کتاب نے ان تینوں واقعات کے اندر جو مسالے لگائے ہوئے تھے، جو اپنی طرف سے چیزیں اس میں ایڈ کی ہوئی تھیں، اللہ رب العالمین نے ان مثالوں کو ہٹایا اور ان مثالوں کو ختم کیا، اور جو اصل حقائق ہیں وہ بتائے کہ یہ اصل واقعات ہوئے کیا تھے. اور بہت سی چیزیں جو اضافے کر دیے گئے تھے اپنی طرف سے اہل کتاب کی طرف سے، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی صاف کیا. تو جو اوریجنل بات ہے، جو اصل کہانی ہے، اس کو بیان کیا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو حقائق ہیں اور جو ریئلٹی ہے، جو اصلیت ہے،
اس کا ریوائول کیا تھا سورہ کہف نے ایک مرتبہ پھر. تو یہ ریوائول ہے جو اوریجنل اور ریئل سٹوریز ہیں ان کا. اور اس میں پھر ایک اشارہ جو ہے نا وہ جب آپ پڑھیں گے اصحاب کہف کا واقعہ تو اس میں اللہ رب العالمین نے ایک اشارہ بھی کر دیا اس کی طرف کہ ہجرت کرنی پڑے دین کے معاملات کے لیے، اپنے ایمان کو دین کو بچانے کے لیے، تو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے لیے اصحاب کہف کے واقعہ کی روشنی میں ہجرت کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں اور نکلنا پڑتا ہے. اور پھر جو ایک دوسرا مسئلہ وہاں پایا جاتا تھا مشرکین کے اندر، اہل مکہ کے اندر، کہ مرنے کے بعد والی زندگی کا وہ انکار کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے واقعہ کے اندر ان کو یہ بھی بتا دیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا کیسے ہوتا ہے. تو تم یہ دیکھو کہ یعنی کتنے لمبے عرصے کے لیے اللہ نے ان کو سلا دیا اور پھر ان کو اٹھا بھی دیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اللہ کے لیے یہ احسان ہے. تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ بھی ثبوت دیا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انتظام اللہ رب العالمین کیسے کریں گے. اور تیسری بات جو اللہ رب العالمین نے اس پہلے واقعے کے اندر ان کے سامنے پیش فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ کامیابی بالآخر کس کی ہوگی، کون بالآخر کامیاب ہوگا. تو سورسز کو، طاقتوں کو، فوجوں کو، کثرت اور قلت کو ایک طرف رکھ دو. تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ بالآخر کامیابی اور کامرانی انہی کو ملے گی جو اللہ رب العالمین کے دین کو فالو کرنے والے اور ان کو ماننے والے ہیں. تو اصل کامیابی فائنل جو ہے نا وہ انہی کے حصے میں آئے گی، اور باقی سب جو ہے نا وہ ڈیفیٹڈ ہوں گے، ناکام اور نامراد ہوں گے. ہر سٹوری کے اندر کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ غیر ضروری ہوتی ہیں اور جو کوئی مقصد نہیں بنتا جن کا، اور اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے تو اس سے اصل سٹوری پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو سٹوری کے اندر جو مورل آف دا سٹوری ہوتا ہے، جو سبق اور لیسن ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن لوگ جو ہے نا وہ غیر ضروری باتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں اور اس پہ بحث کر کے وقت زیادہ ضائع کر، ان نیسیسری جس کو کہتے ہیں، ان نیسیسری چیزوں کے اندر لوگ پڑ جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اصحاب کہف کی سٹوری کے اندر بھی آگے جا کے آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے ان نیسیسری سوالات سے منع کر دیا جن کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی پرپز ہے، نہ کوئی فائدہ ہے. تو ایسی بحثوں اور ایسے سوالات سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ جو اصل مغز ہے اس پہ دھیان دو، اور یہ واقعہ کیوں ہوا تھا، یہ کیسے ہوا تھا، اور اس کا سبق کیا ہے، اس پہ غور کرو. وہ کتنے تھے، کتنا عرصہ سوئے رہے، تو وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں جو ہیں یہ غیر ضروری ہیں. جان بھی لوگے اگر، ایک تو تمہارے پاس کوئی سورس نہیں ہوتا، ان باتوں کا تکے لوگوں نے لگانے ہوتے ہیں، اور اگر جان بھی لوگے تو جو اصل حقیقت ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو تم اپنا فوکس جو ہے نا وہ ان میں جو لیسن ہے، سبق ہے، اس پہ کرو، اور یہ کیوں ایسا ہوا تھا اس پہ کرو، اور اللہ نے پھر کیسے کیا تھا اس پہ کرو. یہ چیزیں ہیں سیکھنے والی. تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ تم ان نیسیسری جو سوالات ہیں، جو بحثیں ہیں، ان میں نہ الجھو، بلکہ جو اصل حقیقتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب ہم آتے ہیں، یہ یعنی تھوڑا سا دباچہ اور خلاصہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے. اس کے بعد ہم قرآن کے الفاظ کی طرف آتے ہیں. آج کے رکوع میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ اس کو ایگزیکٹ نہ سمجھیں، میں صرف سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آپ پہلے ہیڈ لائن سنتے ہیں نا، آپ نیوز سنتے ہیں تو پہلے ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، اور ہیڈ لائنز کے بعد پھر آخر میں پھر ان کے بعد پھر جو ہے نا وہ خبروں کی تفصیل آتی ہے، پھر ڈیٹیل ہوتی ہے، ایچ اینڈ ایوری نیوز کی پھر ڈیٹیل آتی ہے. تو جو پہلا رکوع ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کی سٹوری کی ہیڈ لائن بیان کی ہیں، اور پھر جو اگلا رکوع ہوگا اس کے اندر اللہ رب العالمین اس کی تفصیلات بیان فرمائیں گے. تو آج کے سبق میں آپ یوں سمجھیں کہ ہیڈ لائن بیان ہوں گی اصحاب کہف کی سٹوری کی، اور انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں اس کی تفصیلات ہیں. تو سورت کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی
انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پاک ہے، سوری، ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کیا اس کتاب کو اپنے بندے پر۔ تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس نے اپنے بندے پہ اس کو نازل کیا ہے، اور یہ اس کا فیصلہ ہے نازل کرنے کا، نہ اس بندے کی ڈیمانڈ ہے، نہ بندے کا اس میں کوئی ایجنڈا شامل ہے، نہ بندے کا اس میں کوئی پلان شامل ہے۔ یہ اس نے نازل کیا اپنے بندے پر، یہ اس کا پلان ہے، یہ اس کی اسکیم ہے، یہ اس کا ایجنڈا ہے، اور اس نے نازل کیا ہے۔ اور اس کی تعریف کرو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے اتنی اہم زندگی گزارنے کے اصول اور پرنسپل جو ہے نا وہ تمہیں گائیڈنس اس کے اندر دے دی ہے۔ تو اس اللہ کا شکریہ ادا کرو، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اس کی حمد بیان کرو جس نے اس کتاب کو اپنے بندے پہ نازل کیا۔ اور اگلی بات فرمائی وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب کے اندر اللہ پاک نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ عوج کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھ، ٹھیک ہے، کوئی مشکل، کوئی نہ سمجھ آنے والی چیزیں وہ اس کتاب کے اندر نہیں رکھی ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا وہ لم یجعل لہ عوجا، اس کے کئی مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جو بالکل سیدھی راہ دکھاتی ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ اور کجی نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو آسان کیا ہے، اس کے سمجھنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کی منزل بھی صاف ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس پہ چلے اور اس کو منزل نہ ملے۔ اور پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب اپنے بندے پر مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں اتاری ہے، کہ کوئی مصیبت ہے جو اس نے اپنے بندے پہ اتار دی ہے، یا آئندہ کے لیے جن کو یہ کتاب دی گئی ہے اس امت کے لیے کوئی مصیبت کے طور پہ اس کو نازل نہیں کیا ہے، پریشانی اور بوجھ بنا کے اس کو نازل نہیں کیا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے ایک نعمت کے طور پہ ان کو عطا کیا ہے۔ تو یہ کوئی بوجھ اور مصیبت نہیں ہے جو ان کو تنگی میں ڈال دے، بلکہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قیما، قیمن، یہ تو ایسی کتاب ہے جو ٹھیک کرنے والی ہے، سیدھا کرنے والی ہے، قائم کر دینے والی ہے۔ یہ تو تمہاری زندگی کے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ قیام زندگی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو تمہاری زندگی کے معاملات کو سیدھا کرنے آئی ہے یہ، اور تمہاری زندگی کو سیدھا کرنے آئی ہے، تمہیں سیدھا راستہ دکھانے آئی ہے، اور مشکلوں سے نکال کے آسانیوں میں ڈالنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ تو قیمن، یہ کتاب قائم کرنے والی ہے، سیدھا کرنے والی ہے، اس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، اور اس لیے بھیجا ہے اس کو تاکہ وہ نبی جو ہیں ڈرائیں سخت عذاب سے اللہ کی طرف سے، ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب ملے گا جو اس کی نافرمانی کریں گے۔ تو وارننگ دینے والی کتاب ہے یہ کتاب تو وارننگ دینے آئی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی وارننگ دینے آئی ہے۔ اور دوسری بات وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوشخبری دینے آئی ہے ان لوگوں کو جو مان لینے والے ہیں، جو اس کتاب کو مان لینے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کو یہ خوشخبری دیتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ صرف ماننا کافی نہیں ہے کہ ہم نے مان لیا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ فرمایا یعملون الصالحات، پھر وہ نیک کام بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ انا لہم اجرا حسنا، جو نہیں ماننے والے تھے نا ان کے لیے فرمایا کہ بأسا شدیدہ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ماننے والے ان کے لیے فرمایا ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اور عمدہ اجر ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ باتیں بتانے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اور پھر فرمایا ماکثین فیہ ابدا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس بہترین اجر کے اندر۔ وہ بہترین اجر ان کو ہمیشہ کے لیے ملے گا، جنت کی صورت میں ہو، انعامات کی صورت میں ہو، باغات کی صورت میں ہو، دنیا کے اندر امن اور سکون کی صورت میں ہو، دنیا کا اجر ہو یا آخرت کا اجر، اللہ فرماتے ہیں وہ ان سے چھینا نہیں جائے گا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ میرا نبی جو ہے نا وہ ڈرائے ان لوگوں کو، یا یہ کتاب ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ یہ اتنی سخت بات ہے کہ ان کو ڈرانا چاہیے اور ان کو ڈرنا چاہیے۔
کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے میرا نبی ہے یہ کتاب ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دینا یا کسی اور کو اللہ کی اولاد کہہ دینا تو وہ بڑی سخت بات ہے. خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ اتنی بےہودہ اور سخت بات ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ اڑ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے. اتنی سخت بات ہے اللہ رب العالمین کی اولاد کہنا یا ماننا. اللہ رب العالمین کی اولاد کہنا یا ماننا اتنی سخت بات ہے کہ یہ دنیا کا پورا نظام تباہ ہو سکتا ہے اس سے. یہ اتنی سخت بات ہے. تو ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو وارننگ دینے کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد بنائی ہے یا کوئی بیٹا بنایا ہے اپنے لیے. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم، جو ایسی بکواس کرتے ہیں ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے. یہ نالج بیسڈ کوئی ان کا جو ہے نا وہ کلیم نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا یا اللہ کی کوئی اولاد ہے. اس کا کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ریفرنس ان کے پاس نہیں ہے، کوئی نالج ان کے پاس نہیں ہے اس کا. وَلَا لِآبَائِهِمْ، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پچھلوں سے سیکھ کے یہ بات کی ہے، ان کے پاس تو علم تھا جن سے انہوں نے سیکھا. فرمایا نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے باپ دادے کے پاس اس کا کوئی علم ہے. یعنی ہے ہی نہیں ہے، کوئی ایویڈنس، کوئی لاجک اس کی بنتی نہیں ہے اور کسی زمانے میں نہیں ہے. نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھی. اور فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی اور سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ بہت بڑا کلمہ ہے اور بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، اور یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں باق رہے. ان یقولون کا معنی ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے، اس کی نہیں ہے کوئی حقیقت جو وہ کہہ رہے ہیں الا کذبا، سوائے جھوٹ کے. اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے جو یہ بکواس کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ کی اولاد ماننا اور اللہ کے شریک ماننا، اللہ کا بیٹا ماننا، یہ سوائے جھوٹ کے اور اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہے. اب اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے اور آپ کی جو نرم دلی تھی، آپ کی جو شفقت تھی، آپ کی جو فکر تھی امت کے لیے اور لوگوں کے لیے، اس کا بیان کیا ہے. سبحان اللہ، ایک داعی کی فکر کیسی ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو تڑپ اور سوچ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے کہ خود ڈیوٹی لگانے والا جو ہے وہ یہ پکار اٹھتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، آپ اپنا بھی خیال رکھیں. اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ہو سکتا ہے شاید کہ آپ باخع نفسک، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں. علی آثارہم، ان لوگوں کے پیچھے، ان لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. تو لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں ان لوگوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کے. کس بات پر؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اس بات پر، کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اس بات پر. اسفا، اس افسوس کے اندر آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں. یہ جو افسوس ہوتا ہے نا، یہ جو دکھ ہوتا ہے، یہ کسی کی خیر خواہی میں جو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف جان کی لاگو بن جاتی ہے. اور یہ افسوس اور یہ دکھ جو ہوتا ہے نا انسان کی جان لے لیتا ہے. کہ یہ جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے یہ، اور ان کی طبیعت پہ یہ بڑا بھاری جو ہے نا وہ پڑتا ہے یہ کہ کسی کی خیر خواہی میں دکھ محسوس کرنا اور تکلیف کو محسوس کرنا. یہ ہے اصل جو تصویر جو ایک داعی کی ہونی چاہیے. اس حد تک وہ خیر خواہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے غلط راستے پہ جانے سے اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے اور ان کے گمراہ ہونے سے اتنا دکھ محسوس کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں ان کے پیچھے. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، کہ وہ اس بات پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اسفاً، افسوس کرتے ہوئے. آپ اس بات پر افسوس کرتے ہوئے کہ وہ نہیں مانتے ہیں، نہیں مان لا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر بیٹھیں. اور پھر فرمایا کہ اس غم اور افسوس
کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. یہ تو دنیا آزمائش ہے, یہ تو امتحان ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, بے شک ہم نے جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے, یہ پورا سسٹم, اس کی ساری رونقیں, اس کی ساری رعنائیاں اور توانائیاں, جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے ہم نے اس کو صرف اسی زمین کی زینت بنایا ہے. یہ دنیا کے اسباب ہیں جو یہیں رہنے ہیں, یہ اس دنیا کی زینت ہے, یہ اس دنیا کی رونق ہے, یہ اس دنیا کا مزہ ہے, یہ اس کی خوبصورتی ہے, اس دنیا کا میک اپ ہے. تو یہاں جو کچھ بھی نظر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہی سارا کچھ ہے. اللہ فرماتے ہیں بس یہ ایک دنیا کی خوبصورتی ہے, یہ اسی کی زینت ہے. اور یہ ہم نے کیوں بنایا ہے سارا کچھ, یہ پورا نظام اور پورا سسٹم جس کے اندر لوگ ٹریپ ہو رہے ہیں, یہ ہم نے کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ, تاکہ ہم ان کو آزمائیں, تاکہ ہم ان سب لوگوں کو آزمائیں. تو اللہ کس بات کی آزمائش کر رہے ہیں آپ؟ اللہ فرماتے ایہم احسن عملا, کہ ان میں سے سب سے اچھے اور بہترین اعمال کون کرتا ہے. یہ ہے اصل میں آزمائش جو ہے. اللہ آزما رہے ہیں کہ ان میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے, سب سے بہترین عمل کس کے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہیں اس زینت کو, ان نعمتوں کو یعنی اچھائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اسی زینت کو برائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہے اصل آزمائش. دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ اسی دنیا کی حد تک ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے. اور یہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ تاکہ وہ اللہ جو ہے نا وہ تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے, برے کام کون کرتا ہے. اور اس کا انجام اور اینڈ کیا ہوگا؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا, اور ہم بنانے والے ہیں یقیناً ڈیفینیٹلی شیورلی ہم بنا دینے والے ہیں جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے, ایک بالکل صاف اور فلیٹ میدان جس میں کچھ نہیں ہوگا, جس میں کچھ نہیں ہوگا, کوئی درخت نہیں ہوگا, کوئی گھاس نہیں ہوگا, کوئی تنکا نہیں ہوگا, کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی, کوئی کچھ نہیں ہوگا. ایک بالکل فلیٹ اور صاف میدان ہم اس کو بنا دینے والے ہیں. یہ اس کا اینڈ ہے اور یہ اس کی ڈیسٹینیشن ہے. تو یہ سب کچھ دنیا کے لیے ہے. یہ ساری جو توانائیاں ہیں, گرینری ہے, رونقیں ہیں, ختم ہو جائیں گی, اور ایک بالکل صاف چٹیل میدان ہم اس کو بنا دینے والے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اب یہاں سے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ وہ ہیڈ لائن ہے جو اللہ پاک نے یہاں سے سٹارٹ کیا ہے. تو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ جو وہ غار والے ہیں اور وہ جو رقیم والے ہیں, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ جو غار والے ہیں اور جو رقیم والے ہیں, کانوا من آیاتنا عجبا, وہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں ہیں. اللہ رب العالمین کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ. تو کیا تم یہ سمجھا ہے کہ جو غار والے ہیں اور رقیم والے ہیں اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ تو اس میں ایک تو جو ہے نا وہ کہف والے ہیں, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہف کا معنی غار ہوتا ہے. تو یہ جو رقیم کا لفظ ہے یہ دونوں ان سیم لوگوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں. رقیم کا لفظ رقم سے بنا ہے. رقم کا معنی ہوتا ہے لکھنا, کوئی چیز لکھنا. اور ان کی قبر پہ جو جس کو کتبہ کہتے ہیں, سائن بورڈ جو لگایا گیا تھا ان کو دفن کرنے کے بعد, تو اس لیے ان کا نام رقیم ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو علاقہ ہے جس میں ان کی قبر بنی تھی یا جس میں وہ غار موجود تھا, تو اس علاقے کا نام رقیم ہے. تو اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں. اور دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ جو بورڈ لگایا گیا تھا ان کے دفنانے کے بعد, تو اس بورڈ کی طرف اشارہ ہے جس پہ لکھ کے ان کی تفصیلات کو, ان کی ڈیٹیل کو وہ کتبہ لگایا گیا تھا, اس لیے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں. تو یہ دو نام ہیں لیکن سیم لوگوں کے ہیں. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی ہم تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. اب یہاں پہ یعنی اس کی پھر اب آگے ہیڈ لائن آ رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف, وہ کیا واقعہ تھا یاد کرو اس کو, جب نوجوانوں کے ایک گروہ نے پناہ لے لی تھی غار کے اندر.
نوجوانوں کے گروہ نے پناہ لی تھی غار کے اندر. تو یہاں پہ خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعداد کو بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ وہ کچھ لوگوں کا گروپ تھا, یہ نہیں کہا. خاص طور پہ اللہ پاک نے ان کی از اول فتیۃ الی الکہف, جب کچھ نوجوانوں نے غار کے اندر پناہ لی تھی, وہ غار کے اندر چلے گئے تھے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے ان کی ایج لمٹ کا ذکر کیا ہے, اور یہ ان کی خصوصیت کے طور پہ کیا ہے, اور ان کو خاص طور پہ اپریشیٹ کرنے کے لیے کیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے. وہ نوجوانوں کا ایک گروپ تھا, نوجوانوں کا ایک گروپ تھا. تو نوجوان جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی قوم کے لیے یا کسی بھی نیشن کے لیے, کسی بھی ملک کے لیے وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں, وہ بیک بون ہے کسی بھی سوسائٹی کی. ان کے اندر توانائیاں مکمل ہوتی ہیں, قربانی کا جذبہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے, اور کچھ کر گزرنے کی تمنا ہوتی ہے, وہ چیزوں کو فیس کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. تو اگر کسی قوم کے نوجوان وہ اپنے نظریے اور آئیڈیالوجی کے لیے موجود ہیں, اس کے لیے سٹینڈ کرنے کے لیے, تو وہ ہے اصل میں خوش قسمت اور خوش نصیب نیشن, جس کے نوجوان اپنی آئیڈیالوجی کو ریسیو کرنے کے لیے اور اپنی فکر کو لے کے آگے چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور جس قوم کے اندر, جس ملک کے اندر نوجوان اپنی سوچ اور فکر کو ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو ان کے ساتھ کسی جنگ کرنے کی, ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خود ہی قوم جو ہے نا وہ نیچرل ڈیتھ ان کی ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ ان کی ایج لمٹ کو فوکس کیا ہے. یہ ہے تمہاری توجہ کا مرکز, اس پہ غور کرو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف, جب نوجوانوں کے گروہ نے غار کے اندر جا کے پناہ لی تھی. تو قرآن کے اگلے الفاظ دیکھ کے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں. تو ایک جو ہے نا چیز یہاں پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, وہ ہے غار. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے غار کے اندر جا کے پناہ لی تھی. آپ خود اس پہ غور فرمائیں کہ کسی اسٹیٹ کے مقابلے میں, کسی فوج کے مقابلے میں, جو آرمی ہو, اسٹیٹ ہو, پبلک بھی ساتھ ہو اس کے, تو ان سب کے مقابلے میں چند نوجوانوں کو ایک غار کے اندر جا کے پناہ لینا, تو کیا یہ کوئی کمپیریزن ہے اس کا؟ ایک طرف اسٹیٹ ہے پوری کی پوری پبلک سمیت, ان کی طاقت ہے, ان کے سورسز ہیں, ان کی تعداد ہے, اور ایک طرف چند نوجوان ہیں وہ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا غار جو ہے وہ اسٹیٹ کے مقابلے میں کوئی پناہ گاہ بن سکتی ہے؟ تو عجیب سی بات ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی یہاں پہ کہ انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی تھی. ایک پورے ملک کو, اسٹیٹ اور معاشرے کے مقابلے میں ایک غار کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا کہ غار نے ان کو پناہ دی, اس لیے کہ اصل چیزیں یہ سورسز نہیں ہوتے, اصل طاقتیں نہیں ہیں, نہ ہی اصل غار اور پہاڑ کوئی اصل چیزیں ہیں. اصل چیزیں تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے. جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں اور کوئی جو لوگ ہیں وہ اللہ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں, اصل پناہ تو اللہ کی پناہ ہوتی ہے. اللہ چاہیں تو تنکوں سے جو ہے نا ان کو ٹینکوں اور جو ہے نا وہ بارود کے مقابلے میں کھڑا کر دے, اور اللہ چاہیں تو غاروں سے وہ کام لیں جو پوری اسٹیٹ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی. تو یہ تو اللہ رب العالمین کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اللہ نے غار کو ان کے لیے پناہ گاہ بنا دیا, حالانکہ غار کی اسٹیٹ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی. از اول فتیۃ الی الکہف, اور پھر فرمایا کہ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اور انہوں نے کہا, اللہ سے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب, ہمیں عطا فرما اپنی طرف سے اپنی رحمت, ہمیں اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے. انہوں نے دعا کی, اے ہمارے رب, ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ہماری تعداد نہیں ہے, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, لیکن اگر آپ کی رحمت مل جائے تو پھر ہمیں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے اللہ پر توکل, یہ ہوتا ہے بھروسہ, اس کو کہتے ہیں استقامت, کہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن اگر آپ کی رحمت مل جائے تو پھر ہمارے لیے کافی ہے, ہمیں کسی اور چیز کی پھر ضرورت نہیں ہے. وہ
سوشل میڈیا پر بھی آج کل بھی یہ شعر کافی گردش کرتے رہتے ہیں، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، تو وہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے یہاں پر بھی، جو وہ ترانہ بھی آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ، وہ شعر بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. تو یہ بالکل اس کا یہی مطلب ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. تو انہوں نے کہا کہ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں آپ کی رحمت چاہیے، ہمیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیں. تو انہوں نے اور کچھ نہیں مانگا، اور کسی کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا. اسی کا نام توکل اور بھروسہ ہوتا ہے. ہم ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم حاضر ہیں، وہ لے کے نکل پڑے ہیں، اپنی ذات، اپنی جان، اپنا جسم، اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ لے کے نکل پڑے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما. اور پھر اگلی دعا یہ کی وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما دے، اور ہمارے معاملات میں درستگی ہمیں عطا فرما، ہمارے معاملات میں درستگی ہمیں عطا فرما. اگر کوئی غلطی ہماری طرف سے ہو رہی ہو اللہ اس کو سیدھا کر دے. یعنی یہ ہوتا ہے نا جو کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے میں تو صحیح ہوں ہی، اصل میں تو غلط دوسرے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اگر کوئی کمزوری ہماری طرف سے ہے، کوئی کمی ہماری طرف سے ہے تو اللہ اس کو درست فرما دے، اور ہمارے معاملے کو مضبوط فرما، ہمارے معاملے کو درست فرما دے. تو یہ اب اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، تو ہم نے غار کے اندر ان کے کانوں پہ تھپکی دی. ضربنا کا معنی ہوتا ہے مارنا، ضروری نہیں زور سے مارنا، ضربنا کا معنی تھپکی دینا بھی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ایسے، جس سے سلانے کے لیے مائیں اپنے بچوں کو کرتی ہیں. تو فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو ہم نے تھپکی دی یا ہم نے کور کر دیا، ٹھیک ہے، پردہ ڈال دیا، ہم نے پردہ ڈال دیا یا کور کر دیا ان کے کانوں کو، ٹھیک ہے، غار کے اندر. اب اللہ رب العالمین نے باڈی کا نام نہیں لیا، ہم نے ان کی باڈی کو کور کر دیا، اللہ نے ان کے چہروں کا نام نہیں لیا، اللہ نے ان کے سینے کا، ٹانگوں کا نام نہیں لیا، اللہ نے ان کے کانوں کا نام لیا. اس لیے کہ جب کوئی بندہ سوتا ہے، سویا ہوا آدمی جو ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو اس کی باڈی کا حصہ جاگتا ہے وہ اس کے کان ہوتے ہیں. سب سے پہلے سوئے ہوئے آدمی کی باڈی کا جو حصہ جاگتا ہے وہ اس کے کان ہوتے ہیں، باقی باڈی بعد میں جاگتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کان جاگتے ہیں، آواز کوئی دیتا ہے یا کوئی، تو کان سب سے پہلے جاگتے ہیں اور سنتے ہیں اس کو، اس کے بعد باقی باڈی جاگتی ہے. تو اللہ نے ان کو سلانا تھا تو اللہ نے پھر کانوں کا ذکر کیا. جب کان میں کوئی چیز سنیں گے اور وہ سوئے رہیں گے تو کوئی آواز آئے گی نہیں تو وہ جاگیں گے نہیں. اللہ نے پھر کانوں کا اسپیشل ذکر کیا. اب دیکھیں نا، یہ سائنس کو آج پتہ چل رہا ہے کہ جب بندہ سویا ہو تو سب سے پہلے کون سے اس کے جسم کا حصہ جاگتا ہے. تو قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، تو ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دی تھی، ان کے کانوں کو کور کر دیا تھا غار کے اندر. تو کتنا عرصہ سوئے تھے وہ غار کے اندر؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سنین عددا، کئی سالوں تک. سنین عددا، گنتی کے کئی سال. اب کتنے ہیں وہ اللہ نے بیان نہیں کیا. آگے جب آپ قصہ پڑھیں گے سارا تو اس کی تفصیلات بھی اللہ بیان فرمائیں گے، وہ وہاں پہ ہم انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے ایک مجہول عدد یہاں بیان کر دیا کہ وہ کتنا سال ٹھہرے ہیں. سنین عددا، کئی سالوں تک وہاں پہ غار میں سوئے رہے ہیں، اور ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے دی تھی، ان کو سلا دیا تھا. پھر اللہ فرماتا ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا. لنعلم، تاکہ ہم چیک کریں، ہم معلوم کریں ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ دونوں جماعتوں میں سے کون جو ہے وہ اس مدت کو شمار کر سکتا ہے جتنی مدت وہ یہاں رہے ہیں. ای الحزبین، دونوں گروہوں میں سے کون. اب دو گروپ بن جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے اتنے سال، کوئی کہتا ہے اتنے سال. تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم چیک کریں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون ہے جو اس مدت کے بارے میں جانتا ہے جتنا عرصہ وہ وہاں ٹھہرے ہیں. تو
जब वो उठे थे, आगे वो किस्से के अंदर आ जाएगा, तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा, भाई हम कब से यहाँ ठहरे हैं? तो किसी ने कहा 1 दिन, किसी ने कहा आधा दिन। तो फिर उन्होंने कहा, भाई जब जितना भी ठहरे हैं, अब इस पे बहस करने की क्या जरूरत है, कितना ठहरे हैं, अब अगली बात करो। तो इस पे वक्त क्या जाया करना है कि कितना अरसा ठहरे थे, कब से सोए हुए हैं। अब ये गुजर गया वक्त जो गुजर गया, तो गुजरे वक्त पे बहस करने की जरूरत नहीं, अब आगे बढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि यानी इतना भी किसी को नहीं पता होता कि कब से पड़े हैं, तो क़यामत भी ऐसे ही होगी, उनको पता नहीं चलेगा कब से पड़े हैं। वो कई सौ साल के बाद भी और कई हजार सालों के बाद भी जब दुनिया उठेगी, तो उनको नहीं पता होगा कब से यहाँ सोए पड़े हैं। कोई अंदाजे लगाएगा, कोई तो खुद कुरान में बयान हुआ है, हजारों सालों के बाद भी कब्रों से उठेंगे तो कहेंगे भाई कब से पड़े हैं। कोई कहेगा दिन हुआ है, कोई कहेगा आधा दिन हुआ है, कोई कहेगा चंद घंटे हुए हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने फिर उनको उठा दिया ताकि हम मालूम करें कि इन दोनों ग्रोहों में से कौन है जो शुमार करता है उस मुद्दत को कि कितना अरसा वो वहां ठहरे हैं। तो ये पहला रुकू है। अब आगे अल्लाह फरमाते हैं नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक, कि अब हम तुम्हें सुनाते हैं उनका किस्सा पूरे का पूरा पूरी सच्चाई के साथ, बिल हक, जो असल किस्सा है हकीकत में जो है, बगैर मिसालों के वो क्या है। तो अब अगले रुकू से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हम आपको सुनाते हैं कि उनका किस्सा असल में क्या था। बाकी जो उन्होंने मिसालें लगाए हुए हैं उनको छोड़ दो, तो असल में ओरिजिनल किस्सा क्या था वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं तो हम तुम्हें बताते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से वो तफसीलात जो है ना वहां शुरू होंगी। और अब ज़हन में रखें कि अगले हफ्ते से इस किस्से के अंदर अल्लाह ये बताएंगे कि नौजवानों के अंदर क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए। वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो यूथ के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर होनी चाहिए, जो हर लिहाज से ईमान और तकवा और लीडरशिप जो है ना वो के मुकाम पे वो फायज हो सकते हूँ। उनके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। वो 1 2 3 4 5 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असहाब कहफ के किस्से में वो बयान की है। ये हैं वो चीजें जो ईमान वाले, तकवा वाले नौजवान लीडरशिप के अंदर वो चीजें होनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको समझने की उम्र की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।